التوابین ویحب المتطہرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ دین اسلام نے صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کو بڑے زور و شور اور بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے، چاہے ظاہری صفائی ہو یا انسان کے باطن کی صفائی ہو۔ باطن کی صفائی کیا ہے کہ ہمارا دل کفر سے، شرک کی گندگی سے، تکبر سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے اور دوسروں کی عداوت سے پاک ہو۔ یہ بھی نجاستیں ہیں۔ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انما المشرکون نجس، جو مشرک ہیں وہ پالید ہیں، ان کے اندر شرک کی بہت بڑی گندگی ہے۔ فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مسجد حرام کے قریب آنے پر بھی مشرک کے اوپر پابندی۔ اب دیکھیں یہ باطن کی نجاست ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ اب تکبر یہ انسان کے باطن کی گندگی ہے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغلی کرنا، چغلی کھانا یہ انسان کے باطن کی گندگی ہے۔ ہمیں اپنے دل اور باطن کو بھی گندگیوں سے پاک کرنا ہے اور اپنے ظاہر کو بھی نجاستوں اور گندگیوں سے پاک کرنا ہے۔ ہمارے کپڑے صاف ستھرے ہوں، ہمارا بدن صاف ستھرا ہو، ہم باوضو ہوں، ہماری ظاہری حالت اور ہیئت وہ ایسی ہو کہ دیکھنے والے کو اچھی نظر آئے، ہمارے طور طریقے صاف ستھرے ہوں کہ دیکھنے والوں کی نظر میں ہم بھا جائیں۔ اگر ہم باطن کو بھی صاف ستھرا رکھیں گے اور اپنے ظاہر کو بھی صاف ستھرا رکھیں گے تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ تعالی ہم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ جل جلالہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور خوب پاک رہنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ یہاں جو لفظ اللہ نے بیان فرمایا نا یحب، یہ عربی میں مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کے صیغے میں دو زمانے آتے ہیں، حال کا بھی اور استقبال کا بھی۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے بھی ہیں اور محبت کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ صفائی ستھرائی اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے ابھی بھی محبت کرتے ہیں اور آئندہ بھی ان سے محبت کرتے رہیں گے۔ اب جو صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کا اہتمام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے صحابی عبداللہ بن عباس، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں کہ آپ کا گزر دو قبروں پر ہوا، آپ رک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ قبر عالم برزخ ہے، برزخ کا معنی ہے پردہ، کہ ہمارے اور قبر میں موجود میتوں کے درمیان پردہ ہے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، ان کی چیخ و پکار وہ ہمیں سنائی نہیں دیتی، لیکن اللہ جل جلالہ کبھی یہ پردے ہٹا کر اپنے کسی بندے کو ان حالات کو دکھا دیتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے ان دونوں قبروں والوں کے حالات اللہ نے سامنے کیے۔ آپ نے صحابہ کو مخاطب ہو کے فرمایا ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان کو عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ ان میں سے ایک وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اور دوسرا وہ ہے جو چغل خوری کرتا تھا اور اسی میں پھرتا تھا۔ اب دیکھیں، اپنے کپڑوں کی، اپنے بدن کی نجاست سے احتیاط نہ کرنے والے کو قبر میں عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتے، اور جسے اللہ پسند نہ فرمائیں اسے قبر میں عذاب دیتے۔
اس لیے جب ہم بھی قضائے حاجت کے لیے جائیں خوب اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھیں، اور کہیں ایسی جگہ سے ہمارا گزر ہو جہاں چھینٹے پڑ رہے ہوں یا جہاں گندا پانی نجاست والا پانی کھڑا ہو، ہم خوب اپنے آپ کو سمیٹ کر بچا کے لے کے جائیں، کیونکہ اگر کپڑوں پہ نجاست پڑے گی اور پھر ہم اسے صاف نہیں کریں گے، نماز پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی، قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو قرآن یاد نہیں ہوگا، علم پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے کیونکہ گندگی یہ اندھیرا ہے اور علم یہ نور ہے، اندھیرے کی صورت میں نور پاس نہیں آتا۔ اور جو لوگ پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں نا، اللہ جل جلالہ ان سے محبت بھی کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کی تعریف قرآن پاک میں بھی بیان فرمائی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں یعنی قبا کی بستی میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں خوب پاک صاف رہنے کو، اور اللہ تعالیٰ بھی خوب پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جامع ترمذی کی روایت، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آیت قبا والوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور پھر آپ قبا میں تشریف لے گئے۔ دیکھیں بچوں، اگر ہم صاف ستھرے رہیں گے، پاکیزہ رہیں گے، تو اگر اللہ نے اہل قبا کی تعریف بیان کی ہے، اگرچہ ابھی قرآن نازل نہیں ہو رہا، قرآن نازل ہو چکا، ابھی وہی نازل نہیں ہوگی، وہی نازل ہو چکی، لیکن اللہ نے ضابطہ بیان کر دیا، جو بھی خوب صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے گا اس کی تعریف کون بیان کرے گا؟ اللہ۔ تو آپ نے اہل قبا سے پوچھا، اے اہل قبا مجھے بتاؤ تم صفائی ستھرائی میں کیا کرتے ہو؟ تو اہل قبا نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم استنجا کرنے کے لیے ڈھیلا بھی استعمال کرتے، چونکہ عرب میں پانی کی کمی تھی، لیکن ساتھ ساتھ ہم میں سے ہر ایک جب قضائے حاجت سے فارغ ہوتا ہے تو اپنی صفائی ستھرائی کے لیے پانی کا استعمال بھی کرتا ہے۔ اب اس پانی کے استعمال پر چونکہ صفائی ستھرائی اچھی طرح ہو جاتی، دیکھیں ایک استنجا پتھر سے کر رہا ہے، ڈھیلے سے کر رہا ہے، اس سے صفائی ستھرائی اتنی نہیں ہوگی، اگرچہ بندہ پاک ہو جاتا ہے، جتنا بعد میں پانی کو استعمال کرنے سے صفائی ستھرائی ہوتی ہے۔ تو اس صفائی ستھرائی کی بدولت اللہ جل جلالہ ان کی تعریف بھی فرما رہے ہیں اور قرآن پاک میں ان کی تعریف کو بیان فرما رہے ہیں، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے قبا والے لوگ مشعل راہ بن جائے۔